ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مبارک محنت کو، اس دین کے کام کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے بڑوں کی رہبری میں چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق، ان کے ارشادات کے مطابق، ان کی رہبری کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ یہ جو باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کی جائیں گی، ویسے تو یہ جو باتیں ہیں اس کے سمجھنے کا اور اس کے اثر کا، اس کے دل میں اترنے کا تعلق وہاں کے ماحول سے۔ یہ تو ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے، گویا کہ اس کا ناقص بدل ہے کہ وہاں کی سنی باتوں کو یہاں آ کر نقل کر دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم پوری طرح سے متوجہ ہو کر سن کر اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے، اس کی خیر سے ہم مستفید ہو جائیں گے۔ وہاں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ تو بہت ہی یعنی گویا کہ دریا بہہ رہا ہے، اس میں سے گویا چلو بھر دیا گیا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جو باتیں وہاں سنی گئی ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہاں پر کی جو باتیں جس کے متعلق حضرت کے اوپر بوجھ بھی ہے اور حضرت چاہ رہے ہیں کہ بھی عملہ اس سلسلے میں متوجہ ہو کر اس کو پوری طرح سے اپنے اندر لے، جس کے خاص طور سے جو آخری مجلس سے متعلق، آخری مجلس میں حضرت نے فرمائی ہیں، ان باتوں کو اس میں ایک جگہ کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے۔ تو حضرات پیچھے چل پھر رہے ہیں کھڑے میں، وہ بھی بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو کہی گئی کہ وہ فرمایا کہ مشورے کا قیام، مشورے کو صحیح طور پر کرنا، چونکہ مشورہ صحیح ہوگا پھر سارا کام اس کے اعتبار سے صحیح ہوگا۔ اگر مشورے کے اندر خامی اور غلطی کمی ہو گئی تو پھر کام کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ جس طرح سے دین کے اندر نماز کا درجہ ہے، اس لیے نماز کو اور مشورے کو ایک جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے مشورے میں جو آنا ہے یا مشورے کو جو قائم کرنا ہے، مشورے کو جو صحیح کرنا ہے، اس کی جو آداب ہیں، اس کی جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا اور اس کو اپنے طبیعتوں پر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مشورہ صحیح ہو جائے گا تو پھر آگے کے سارے امور اور ساری باتیں صحیح ہوگی۔ مشورے کے صحیح ہونے کا جہاں تک باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں، فرمایا کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، مشورے کے اندر بڑی حکمتیں ہیں کہ مشورے کی وجہ سے سب کی قوتیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں، سب کی طاقتیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مشورے میں آنے والے جتنے ہمارے ساتھی ہوں وہ اپنے تقاضوں کو دبا کر آئیں۔ جتنا ہم مشورے میں اپنے ذاتی تقاضوں کو دبا کر آئیں گے، حضرت نے تو یوں فرمایا کہ دیکھو کہ اگر ہم مشورے میں آ رہے ہیں اور اگر ہم کو کوئی دنیاوی تقاضا روک رہا ہے تو بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں کہ ایک دعوت کا کام کرنے والا، دین کی محنت کرنے والا اور کام کو لے کر چلنے والا ساتھی ہے اور وہ اپنی ذاتی تقاضوں کی وجہ سے مشورے میں حاضر نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ہم تقاضوں کو پیچھے ڈال کر دبا کر آئیں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ ہم پر مراشد امور الہام فرمائیں گے۔ اس وقت کی جو ضرورتیں ہیں اللہ پاک وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مشورے میں ہم اپنے تقاضوں کو دبا کر آئیں۔ مشورے کا کوئی بدل نہیں، ہمارا کوئی بدل نہیں ہے مشورے میں۔ یہ نہ ہو کہ صاحب میں تو نہیں جا سک رہا ہوں لہذا میری جگہ پر کسی اور کو بھیج دیں، کوئی اور چلا جائے، جا کر وہ مشورے میں میرا متبادل بن جائے، میری جگہ پر وہ بات کہہ لے۔ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشورے والوں کو تو بلایا تو کسی نے اپنے فرزند کو بھیج دیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری سوچ اور تمہاری فکریں چاہیے،
تمہاری رائے چاہیے، مجھے نوجوانوں کی رائے نہیں. نوجوان تو وہ اعضا بن کر کام کرنے والے ہیں، وہ تو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، لیکن یہ کہ تمہارا موجود ہونا اس مشورے کے اندر خوبی پیدا کر دے گا. تو اس لیے مشورے میں جس طرح سے نماز کا بدل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے مشورے والوں کا کوئی اور بدل نہیں ہوتا، اس لیے کسی اور کو نہ بھیجا جائے. اور صف اول یعنی جو لوگ مشورے والے ہیں، جن کو مشورے سے طے کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، یہ حضرات تو اس میں اگر پہلی صف والے اس مشورے کی اہمیت نہیں دیں گے تو بعد کی صفیں ضائع ہو جائے گی. حضرت فرمایا کہ بعد کی صفیں ضائع ہو جائے گی. اس لیے صف اول والوں کا تو مشورے کے اندر اہتمام سے شریک ہونا ہے. اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ وزیر بن کر کام کریں گے. جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمایا کرتے تھے ہم امیر ہیں، اور انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے تھے کہ تم ہمارے وزراء ہو، یعنی جو بات ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو ان تقاضوں کی تنفیذ کی فکر کرنا، اور مشورے میں آنے سے پہلے میدان سے ہو کر آنا. یہ بات فرمائی کہ میدان سے ہو کر آنا. ایک ہے خبر، ایک ہے معائنہ. کہ لیس الخبر کالمعائنہ، کہ جب میدان سے ہو کر آئیں گے تو بھی تقاضے تمہارے پر کھلیں گے. یہ نہیں کہ صاحب کسی کی سنی ہوئی باتوں پر، بولی ہوئی باتوں پر صرف سوچ لیا جائے، بلکہ میدان میں جب چلیں گے پھریں گے اس وقت ہمارے سامنے تقاضے سامنے آئیں گے اور باتیں صحیح طور سے ہمارے اندر جو ہم اس کو پورا کر سکیں گے. اس لیے ایک بات حضرت یہ فرمائی کہ یہ اعزازی چیز نہیں ہے کہ مشورے کے اندر شریک ہونے سے مراد ہے کہ اس کے اندر بیٹھنا، اس کے اندر شریک ہونا، اس کے اندر رائے دینا، بلکہ یہ تو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے تقاضوں کو دبا کر آنا اور اپنی تنہائیوں کو صحیح کرنا. مشورے والے چونکہ یہاں پر کوئی قرارداد منظور کرانا نہیں کہ ہم رائے دے دیں، ہماری رائے بتا دی جائے، اس کے بارے میں کچھ وجوہات بتلا دی جائیں، اس کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھا دی جائیں، بول دی جائیں، اور اس کے بعد اس کو ایک چیز کو منظوری دے دی جائے. میں کہ نہیں، بلکہ اس سلسلے میں تو ہمیں اللہ سے خوب مانگنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. کیوں فرمایا کہ ہم اپنی ذاتی چیزوں میں استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، ایسے ہی مشورے کے لیے بھی استخارہ کریں. تو استخارہ کا ایک مطلب ہم یہ سمجھا جاتا ہے، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ سے مشورہ کرنا. اللہ سے مشورہ کرنا نہیں ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اکثر یہ دعا یا کہ الفاظ دعا کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی. کہ اللہ مجھے مراشد امور الہام فرمائیے، یعنی وہ باتیں جو ہمارے لیے رہبری کی ہوں، ہمارے لیے خیر کی ہوں، ہمارے لیے آگے بڑھنے کی ہوں، وہ ہمیں عطا فرمائیے. اس سے فرمایا کہ مشورے کے اندر استخارہ بھی کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے خیر طلب کر کے آنا چاہیے. اور مشورے کے آداب کے مطابق فرمایا کہ مشورے کے بہت سے آداب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مشورہ کرنے میں جیسے نماز کی ترتیب ہے، نماز کے جو اصول ہیں، نماز کے جو ضابطے ہیں، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے نماز کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ امام کو وسط الامام، امام کو یعنی گویا کے درمیان میں رکھنا چاہیے، یعنی امام کے سے سب کے سب رجوع ہوں. جو مشورہ کرنے والے ہیں، فیصل ہیں، ان کی طرف سب رجوع کریں اور سب ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی بات کی طرف متوجہ ہوں، ان کی بات کو سنیں، آپس میں نہیں. فرمایا کہ یہ سب وسط الامام اور سد الخلل، یعنی ہماری صفوں میں دراڑیں نہ ہو، سب مل کر ایک بات کی طرف آئیں. اس کا مشورے کا مقصد ہی ہے رائےوں کو جمع کرنا. اور فرمایا کہ یہ امام کو بیچ میں کریں، امام کو آگے کریں، درمیان میں ہماری وہ نہ رکھے. اس لیے جو بھی مشورے کے سلسلے میں علاقے والے آئیں، فرمایا کہ فرد سے نہ پوچھے، فرد سے نہ پوچھے. کہ علاقے کا ایک فرد آ گیا، مشورے والوں میں سے کسی فرد سے پوچھ لیا، اور فرد جماعت سے بھی نہ پوچھے.
ایک آدمی آ گیا اور یہاں کے مشورے والوں سے بات رکھ دی، فرد جماعت سے بھی نہ پوچھے اور جماعت فرد سے بھی نہ پوچھے کہ جماعت آ گئی، کسی ایک فرد سے پوچھ کر چلے گئے، جماعت سے پوچھے، علاقے کی جماعت آئے، یہاں کی جماعت سے پوچھے، جو مشورے والے ہیں ان کے سامنے، پورے مشورے والوں کے سامنے بات رکھیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی مشورے کو صحیح کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس میں اصرار نہ ہو، اصرار نہیں، رائے دینے میں اصرار نہیں۔ میں نے اس زمانے کی بات درج کر رہا ہوں کہ میاں جی مہران رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مشورہ لے رہے تھے، تو آدھا بیان کرتے فرمایا کہ اصرار کس کو کہتے ہیں، اصرار کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ رائے کو دوبارہ دینے کا نام اصرار ہے، رائے کو دوبارہ دینے کا نام اصرار ہے۔ تو فرمایا کہ اصرار اگر ہوگا تو اس سے اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہوگا تو پھر قوتیں بڑھ جائے گی، قوتیں بڑھ جائے گی، جو قوتوں کو یکجا کرنا جو مشورے کا مقصود ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے اختلاف ہوگا اور قوتیں بڑھ جائے گی، اور آدمی کی قوت اس کی رائے کے تابع ہوتی ہے، آدمی کی قوت اس کی رائے کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے سب ساتھیوں کی رائے کو یکجا کرنا اور سب ساتھیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو کہہ دیں اور فیصلہ کر دیں اور ذہن منتشر ہو یا انشراح نہ ہو تو وہ کام صحیح نہیں ہوتا۔ تو فیصلے کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب کی رائے ایک جگہ ہوں۔ اب جب فیصلہ ہو جائے تو اس کی تنفیذ کی فکر کرو۔ اب یہ نہیں کہ اس فیصلے کے اوپر کوئی بات ہو، فیصلے پہ کوئی تذکرہ ہو، فیصلے پہ کوئی مذاکرہ ہو، بلکہ اس کی تنفیذ کی فکر کرو کہ کیسے یہ جو بات طے ہوئی ہے اس کو ہم پورا کریں۔ اور فرمایا کہ اس کی تنفیذ کی فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار نہیں۔ ایسے ہو جائیں ہم اس مشورے کے بعد فیصلے کے سلسلے میں جیسے امام اور مقتدی، جیسے امام کے تابع ہو کر ساری چیزیں، کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ جیسے امام صاحب جیسے امام کرتا ہے اسی طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ ایسے فرمایا کہ فیصلے کے بعد ہم سب اسی طرح سے ہو جائیں۔ اس کے فائدوں کے متعلق فرمایا کہ جب مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں اگر کوئی بات غلط طے ہو جاتی ہے، غلط طے ہونے کا مطلب ہے کہ خطا ہو جاتی ہے، تو خطا پر بھی اجر ملے گا۔ اگر مشورہ ہو رہا ہے تو مشورے سے کیا جا رہا ہے تو خطا پر بھی اجر ملے گا، اور مشورے کے تابع ہو کر اخیر تک رہنا ہے، درمیان میں اس کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو بات کہی جائے اجتماعیت اس کے اندر اس وقت قائم ہوگی جب تک کہ اس مشورے کے تابع اپنے آپ کو نہیں چلایا جائے گا۔ اگر مشورے کے اندر جب تک کہ کفر کا حکم نہ کرے، معصیت کا حکم نہ کرے، اس وقت تک اس کی تابع داری کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات حضرت نے فرمائی کہ چونکہ ہمارے سارا کام وہ علم پر ہے، علم نبوی پر ہے، شرعی علم پر ہے، اس لیے علماء کو مقدم رکھو کہ مشورے کے اندر، اور یہ سنت بھی ہے اور خلافت کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ تجربات سے جو چیز چلتی ہے، فرمایا کہ تجربہ اور علم یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ تجربہ اور علم، ہم اپنے تجربات کی بنیاد پر کسی فیصلوں کو کرنے کے بجائے علم کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر کیا کریں۔ اور مشورے کی فائدوں میں ایک بات حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی نصرتیں ہوتی ہیں، جو مشورہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نصرتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں مشورے کا پورا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات ہمارے دل میں رہ جاتی ہے، یا کوئی فائدہ ہمارے دل میں رہ جاتا ہے، یا کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جو ضرورت تھی اس کے کہنے کی نہ کہہ سکے، تو ایسی صورت میں دوسرے ساتھیوں کے سامنے اظہار کرنے کی بجائے جو فیصل ہے
اس کے پاس تنہائی میں جا کر اس کے بارے میں اظہار کریں، اس کے بارے میں کہیں. اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو پہلے اس کو ان کے سامنے کہیں. اور جو بات فیصلے میں طے ہو جائے، اور حضرت چونکہ یہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ ہمارے عملے کے لیے بلکہ جو ہمارے پرانے کام کرنے والوں کے لیے، تو چونکہ انتظامی چیزیں بھی ہوتی ہیں، میں کہ انتظامی امور کے مطابق یا کوئی خاص مسئلے میں کوئی خاص مشورہ ہو تو اسی صورت میں وہ خاص مشورے والے اس کا اظہار اپنے تعلق کی بنیاد پر کسی دوسرے سے ہرگز نہ کریں. ایسا نہیں کہ صاحب مشورے میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہ مشورے میں بیٹھو تو مشورے والوں کے مشیر بن کر بیٹھو، مشورے والوں کے مشیر بنو، باہر والوں کے وکیل نہ بنو. باہر والوں کے وکیل بن کے مت بیٹھو بلکہ مشورے والوں کے مشیر بنو. اور فرمایا کہ اس بارے میں احادیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو باتیں مشورے کے اندر ہوتی ہیں، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے، امانت داری اس پر لازم ہے. یہاں تک کہا گیا کہ کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کا دوسروں کو کہنا جائز نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک انفرادی مسئلے میں یہ بات ہے تو جب اجتماعی طور سے کسی چیز کو کیا جا رہا ہے، جب تک کہ اس کی تنفیذ نہ ہو جائے. اس کے بارے میں حضرت نے حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے جب اپنی اس بات کا اظہار فرمایا تو اس کے بارے میں جو چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو فرمایا کہ اس کے متعلق جو ہے یعنی گویا کہ گرفت ہوئی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اس لیے اس کو اپنے مشورے کے اندر اس طرح سے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مشورے کے اندر جو بات طے ہو جائے اس پر مضبوطی سے جمنا، یہی گویا کہ ہماری اجتماعیت کا بڑا سبب ہے، اجتماعیت کا. اور اس پر میں کہ دیکھو جب صلح حدیبیہ ہوئی اور ایک معاہدہ طے ہوا، معاہدے کے طے ہونے کے بعد ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو اب اس معاہدہ ٹوٹنے کے بعد مکہ والوں کو فکر ہوا کہ اب معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ والا جو ان لوگوں نے خلاف ورزی کر دی تھی. اب یہ فرمایا کہ اب جا کر اس معاہدے کی مدت کو بڑھایا جائے. اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے تشریف لائے. جب آئے تو انہوں نے سوچا کہ اس معاملے کے حل کے لیے کس کو چنا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم مزاج ہیں، لہذا وہاں سے کیونکہ مشورے والوں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کون نرم مزاج ہے اس کو راستہ بناتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بات کو پہنچاتے ہیں اور بات کو اس کے اندر تبدیلی کر لیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے میں کچھ اضافہ ہو جائے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے آنے کا پہلے سے چونکہ علم ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو خوش کرنا ہے اور ان کو نا امید کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے اور نا امید کرنا ہے. دو متضاد چیزیں ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے. فرمایا کہ ان کو مطمئن کیسے کریں گے؟ اخلاق سے، اکرام سے مطمئن کرو، اور اپنی بات پر مضبوطی سے ان کو مایوس کرو. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر انہوں نے جب عرض کیا فرمایا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی آگے پیچھے ہم نہیں کریں گے. پھر سوچا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پاس شاید ہمارے لیے راستہ نکل جائے. تو وہاں تو مسئلہ یہ ہوا کہ جب جا کر انہوں نے عرض کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے پہلے معاہدے کو بھی برباد کرے، ختم کرے، اور آگے جو ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرے. یعنی اپنے بات کے اوپر پوری طرح سے مضبوطی کا اظہار فرمایا. پھر سوچا کہ چلو ہم اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین تھی، تو ان کے پاس کہ چلو بیٹی کے واسطے سے چونکہ بیوی کا راستہ ایک آسان ہوگا اس سے ہم کہیں گے. اب جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے خوش آمدید کہا، اور جب اندر داخل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے تو ان کا ٹھہرا ٹھہرا آپ تم اس سے بیٹھ نہیں سکتے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا بستر ہے.
یعنی ابھی تم کفر کی وجہ سے ناپاکی کی کیفیت میں ہو، لہذا اس پر تم بیٹھ نہیں سکتے. اس عظمت کو دیکھ کر پریشان ہو کہ بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی بات، یہ تو بات ایسی ہی ہے. اور پھر ان کا خوب اکرام کیا. اور اس کے بعد جب ان سے کہا گیا تو فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ وہی رہے گا، اس کے اندر کچھ نہیں. وہ مایوس ہو کر جب گئے تو یہاں سے بھی مایوس ہو گئے، اور وہاں جانے کے بعد کفار کے اندر بھی ان کو گویا کہ لوگوں نے نا امیدی کا گویا یعنی وہ لوگوں نے ان کو وہاں پر بھی ڈانٹا کہ تم جا کر کیا کر کے آئے، کہ تمہارے لیے اتنے تعلقات تھے، اتنی ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود تم اس کو پورا نہیں کر سکے. تو میں کہ اس طرح سے ہم اپنے مشوروں کی حفاظت کرنا اور جو باتیں مشوروں میں کہی جائے اس کی ترویج کی فکر کرنا. ایک بات اس کے ساتھ حضرت نے فرمائی کہ کہیں پر ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں جماعتیں جا کر وہاں کے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. وہاں گئے کسی کو امیر بدل دیا یا شورا میں بڑھا دیا یا شب گزاری کے اندر کچھ کر دیا یا علاقے تقسیم کر دیا، حلقے بنا دیے، لوگوں کی تقسیم کر دیے، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے نہیں. یہ ساری باتوں کے سلسلے میں ہمیں وہاں نہیں، چونکہ آخری بات کے اندر یہ بات تھی تو میں نے عرض کر دیا، البتہ وہاں کوئی بات اگر ایسی ہو تو اس کی اطلاع دیں کہ وہاں پر یہ باتیں ہیں. دوسری بات تو حضرت نے جو بہت اہتمام کے ساتھ جو فرمائی ہے وہ ہے وحدت کلمہ، جو مشورے سے ہی گویا کہ منسلک چیز ہے کہ یہ وحدت کلمہ کو لانے کے لیے اس کا ایک اہم جز مشورہ ہے کہ ہم سب ایک بات پر ہوں. دیکھیے کہ حضرت نے آیت شریفہ بھی تلاوت فرمائی تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ سنت پر اور اصل پر قائم رہنے والے تھوڑے ہونے کے باوجود وہ غلبہ پا سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو مشورے کے ساتھ کرو، دوسرے ہم اپنے کام کو اصل سے پیش کرو. اصل سے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت سے پیش کرو، سنت سے پیش کرو. سیرت و سنت سے اگر پیش کیا جائے گا تو وہ سب کے نزدیک قابل قبول رہے گا. تو اس لیے وحدت کلمہ کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے. اس کے اندر صحابہ والا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں، مذاکرہ کرتے رہتے ہیں کہ حضرت کو جب یہ کہا گیا، حضرت نے یہ بات اس وقت بھی فرمائی تھی کہ حضرت سے جب یہ کہا گیا کہ حضرت کوئی اصول لکھ دیجئے، کوئی کتاب لکھ دیجئے، کوئی ضوابط فرما دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے لکھ تو دی ہے. میں کون سی کتاب لکھی؟ وہ حیات الصحابہ. چونکہ یہ صحابہ والا کام ہے اس لیے انہی سے لیا جائے. تو اس لیے کام کو اصل سے پیش کرنا، رواج کو غالب ہونے سے بچانا، کام کو خاص طور سے رواج کے غلبے سے بچایا جائے. اور میں فرمایا کہ دیکھو جا کر بولنے میں ہمارے ساتھی بار بار مرکز نظام الدین کا لفظ، حضرت کی بات، اس کے کہنے کے اندر فرمایا کہ پہلے بات کو اصل سے پیش کرو اور پھر یوں کہو کہ یہ بات مرکز نظام الدین سے کہی جا رہی ہے، یہ بات مرکز سے کہی جا رہی ہے، تاکہ اس سے مرکزیت قائم ہو. چونکہ اصل سے لوگ جڑیں گے، اس سے مرکزیت قائم ہوگی. اس لیے اس سلسلے میں فرمایا کہ اس سے اعتماد بڑھے گا. اگر ہم کوئی اور چیز یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کہا گیا اور اس کو اصل سے نہ جوڑا گیا تو پھر لوگ اپنی دوسری رائے دیں گے کہ بھئی ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اصل سے جوڑیں گے تو اس سے بڑی تقویت ملے گی. کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو حضرت نے نقل فرمایا کہ دیکھو کہ مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ ہم جو اس کام سے جڑے ہیں وہ ان دو باپ بیٹوں کی وجہ سے نہیں، چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو باپ بیٹے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اصل سے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہا کرتے تھے مفتی صاحب زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی بات کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اوپر دیکھتے ہیں یا نیچے دیکھتے ہیں. اوپر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر، حدیث پاک کے اندر، جو سیرت کے اندر جو بات ہے اس میں کیا مل رہا ہے، کیا بات کہی گئی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر اس میں کوئی بات نہیں مل رہی ہے تو ہم ان دو باپ بیٹوں کو دیکھتے ہیں، الیاس صاحب اور یوسف رحمہ اللہ کو، کہ یہ حضرات کیا کریں. چونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی اصل ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس زمانے میں جتنوں نے کام کو اپنایا ہے یا جو کام کے اندر قوت و طاقت پہنچی ہے، اس زمانے کے متبحر علماء نے، اس زمانے کے اللہ والوں نے اس کام کو جو سراہا ہے اور لیا ہے، یہ خوشامدی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کام کو اصل سے پیش کرنے کی بنیاد پر ہے.
کام پر اصل سے پیش کیا، ورنہ اس زمانے کے علماء کیسے اس کو قبول کر لیتے، کیسے لے لیتے؟ فرمایا کہ یہ اصل سے پیش کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ تجربات سے اگر کسی کام کو کیا جاتا ہے تو تجربات تو بدل جاتے ہیں، تجربات تو حالات سے بدل جاتے ہیں. ایک تجربہ ہوا، حال آیا، بدل گیا، پھر ایک چیز سامنے آ گئی، حال آ گیا، پھر بدل گیا. تو اس لیے تجربات کی بنیاد پر اس کو نہ کیا جائے. اور چونکہ ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہم چلتے رہتے ہیں تو کچھ مسائل ہمارے سامنے حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو اسی صورت کے اندر ہم کسی کے بات کا جواب نہ دیں. اگر کسی کے باتوں کا ہم جواب دیں گے، مباحثہ کریں گے اور مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرنا گویا کہ مقابل کو تیار کرنا. آپ اگر مقابلہ کریں گے تو مقابل تیار ہوگا، اس لیے مباحثہ نہ کریں. جیسی بحث کریں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کو حضرت نقل فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، بات سن رہے تھے. اب جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، چلے گئے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کیوں چل گئے جب میں نے جواب دیا؟ تو میں کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اس کا جواب فرشتہ دے رہا تھا، اب جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے کی مدد اور نصرت تمہارے سے ہٹ گئی. اور اس کام کے لیے تو بڑا دل لے کر چلنا پڑے گا. حضرت نے فرمایا کہ بڑا دل لے کر چلنا پڑے گا. اس میں تو ہمارے کام کا جو ایندھن ہے، فیول ہے، وہ صبر ہے. پہلے گاڑی وہاں تک چلے گی جہاں تک آپ کے پاس فیول ہے، ایندھن ہے. پہلے جہاں تک صبر ہے وہاں تک گاڑی چلے گی. فرمایا کہ صبر، بعض وقت ہمارے یہاں بات چیزیں مشہور ہو جاتی نا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. صبر جو ہے نا، صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں. کوئی بھی نہیں کرتا کہ شکر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جب شکر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا ہے تو صبر کا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ صبر جو ہے، دل کو بڑا رکھنا، وسیع رکھنا اور اس کے اندر مضبوطی سے اپنے آپ کو جمانا. اس لیے اس کے اندر سب چیزیں پیش آئی. تو میں کہ دیکھو امتحان کا زمانہ آخر ایسا نہیں کہ صاحب چلو یہ زمانہ امتحان کا ہو گیا، اب اس کے بعد بات ختم ہوگی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آخر تک آپ کو آزمائشیں، امتحان اور ابتلا ہوتی رہے گی. اسی لیے حضرت نے اس کی دلیل دیتے فرمایا کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. صرف آسانی نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی. تو اس لیے حالات تو پیش آتے رہیں گے، مخالفتیں بھی ہوتی رہیں گی. مخالفت سے دو حضرت نے فرمائی. ایک کہ مخالفت سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر مضبوطی آئے گی. دوسرے یہ کہ بعض وہ کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو مخالفت کرنے والے کر جاتے ہیں، جس کا اس زمانے میں اس وقت میں ان حالات میں ہم نے دیکھ لیا کہ مخالفت کی وجہ سے کیا کیا ہو گیا، کیسے کیسے چیزیں اللہ نے وجود دے دی کہ جس کا خیر اس کو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کو. تو مخالفتیں بھی ہوگی. اور فرمایا کہ مخالفت سے بسا اوقات ایسے جگہوں پر بھی تعارف ہو جاتا ہے جہاں ہم تعارف نہیں کرا سکتے تھے. حالات میں تو اطاعت پر جمنا ہے. فرمایا کہ حالات میں بسا اوقات حالات کی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے احکام آتے ہیں. اس زمانے کے اعتبار سے جو احکام آ جائیں ان احکامات کے اوپر اپنے آپ کو جمانا. فرمایا کہ طالوت جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ تم جاؤ اور تمہاری فتح ہے، تو وہ سب بہت سارا مجمع چلنے لگا. اب جب راستے میں پہنچے تو شدید گرمی اور گرمی کے اندر پیاس. اب جب پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے خبر آ گیا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اب تمہیں نہر سے آزمایا جائے گا. ایک نہر آئی اور وہ نہر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی. فمن شرب منہ فلیس منی، کہ جو اس میں سے پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا. اللہ من طرف غربت بیدی، اگر کوئی
ایک آدھ چلو پی لے الگ بات ہے، پیٹ بھر کے پیے گا ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ 313 بج گئے تھے، جو بدر کا گویا کہ عادت ہے۔ تو یہ بسا اوقات ایسی آزمائشیں، امتحان اور ابتلا آ جاتے ہیں، اس میں احکام کے اوپر جمنا ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جو موقع ہو اس موقع کے اندر جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ صاحب وہ حالات بدلیں گے پھر کریں گے۔ آپ پوری سیرت میں فرمایا کہ پوری سیرت دیکھ لو کہ پوری سیرت میں حالات میں ہی کام کیا گیا، حالات میں ہی کام کرتے چلے گئے، یہ نہیں کہ صاحب حالات بدلیں گے تب کریں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ جو بیٹھتا ہے نا وہ اپنے سینے کے بل بیٹھتا ہے، اونٹ کبھی کروٹ لیتا ہی نہیں۔ اب انتظار کرتے ہو تو اونٹ کوئی کروٹ لے گا، تو کروٹ لینے والا ہی نہیں۔ تو حالات کے انتظار میں ہم اپنے کام کو نہ چھوڑیں، بلکہ جو کر سکتے ہیں ان کے اندر، ان حالات کے اندر اپنے آپ کو چلانا۔ البتہ یہ فرمایا کہ دنیاوی نظام کو مطمئن کر کے چلے، دنیاوی نظام کو مطمئن کر کے چلے کہ دنیا جو نظام حکومتوں کی طرف سے یا یہ وہاں کے حالات و احوال کے اعتبار سے ہے اس کو مطمئن کرو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو فتح مکہ کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے، فاتحانہ پورے اختیارات، اس کے باوجود آپ نے مکہ والوں کو مطمئن فرمایا کہ ان کو کعبۃ اللہ کو مکہ والوں کی چاہت پر باقی رکھا، حالانکہ آپ نے اپنے زمانے میں حتیم کو کعبۃ اللہ میں داخل فرمایا تھا، پھر مکہ والوں نے اس کو نکال دیا تھا، تو وہ آپ نے پھر اس کو داخل نہیں فرمایا کہ چلو نا آپ تو ہمارے اختیار میں آ گیا، لہٰذا کیا کرو کہ حتیم کو داخل کر دو۔ آپ نے حتیم کو داخل نہیں فرمایا، چابی پھر انہی کو واپس کر دی، پھر تمہاری چیز تم لے لو۔ اس نے فرمایا کہ اس پر کہ لوگ مطمئن کر کے چلو، یعنی دنیاوی نظام کو مطمئن کر کے چلنا ہے، اور نتیجے پر ہماری نظر ہونی چاہیے، کام کرنے والوں کی نظر نتیجے پر ہو۔ یعنی ہجرت کا موقع ہے، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں سراقہ آپ کے پیچھے آئے جو مسلمان تو تھے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اس وقت اس موقع کے اوپر ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسا و کیسر کے کنگن ہوں گے، یعنی نتیجے پر نظر ہوگی تو پھر ہمارے لیے حالات میں چلنا آسان ہو جائے گا، اور حالات میں جو وعدے ہیں اس وعدوں پر بھی ہمارا پورا یقین ہو۔ بکر ابن وائل کا بھی واقعہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اسی وقت میں فرمایا کہ بکر اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تو قیصر و کسریٰ کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری بستر بچھائیں گی۔ یہ گویا کہ اس زمانے کے اندر آپ فرما رہے ہیں، اور ایسے خندق کے اندر بھی، خندق کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، فرمایا کہ ان حالات کے اندر ایمان والوں کا ایمان تو بڑھتا ہے اور منافقوں کا ایمان اس کے اندر اور متزلزل ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے نفاق میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ یہ خندق کے اندر وہ حال میں چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان حالات کے اندر بھی صحابہ کو جو وعدے کروائے گئے، وہ وعدے بدلائے گئے، اس کے بعد صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں حضرت نے ایک بات یہ فرمائی کہ کام کو سنت اور سادگی پر لاؤ، کام کو سنت اور سادگی پر لاؤ، کہ سنت پر ہو، سادگی پر ہو، عبادت، تعلیم، دعوت، میں کہ یہ چیزوں کو سنت پر لایا جائے، سادگی پر لایا جائے، رواج سے ان کو بچایا جائے، نہ دعوت میں عبادت میں اس کی گنجائش ہے کہ عبادت کے اندر عبادات میں رواج کو کوئی گنجائش نہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا رواج کو کوئی گنجائش ہے، نہ اس کا رکوع بدلتا ہے، نہ اس کا قیام بدلتا ہے، نہ اس کا سجدہ بدلتا ہے، نہ اس کی سورۃ فاتحہ بدلتی ہے، کچھ نہیں۔ رواج کو جس طرح سے عبادات میں دخل نہیں ہے، ایسے ہی فرمایا کہ دعوت کو بھی، تعلیم کو بھی رواج سے پاک کیا جائے، دور کیا جائے۔ اب رہا یہ فرمایا کہ ضروریات کے اندر اگر ہم دنیاوی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو
استعمال کرتے ہوئے دل کے اندر وہ اصل کی خواہش باقی رکھیں. تو سواری پر ہم کار میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، لیکن خچر اور گدھے کی سواری کی تمنا رکھیں. اور اس کی مثال اس طرح سے دی ہوں فرمایا کہ دیکھو کہ جیسے ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہونے کے لیے میٹھا تو نہیں کھاتا، لیکن یہ کہ میٹھا کھانے کی تمنا ضرور ہوتی ہے، اس کو میٹھا کھانے کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ کچھ موقع ہو جائے، کچھ اگر گنجائش نکل جائے تو کچھ کھا لوں. تو میں کہ ضروریات میں بھی اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی اتباع کا گویا کہ حرص ہونی چاہیے، اس کا جذبہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو رضی اللہ عنہم کہنا جو کہا جاتا ہے، میں کہ ان کے اس طریقے اور مسنون طریقے پر زندگی گزارنے سے اللہ نے جو انہیں اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم بھی اگر صحابہ والی زندگی گزاریں گے، اس طریقے پر چلیں گے، تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی وہ چیز مقدر فرمائیں گے. اور فرمایا کہ عموم میں رہنا، آپس میں صرف پرانوں کا جڑ جانا، یہ تو ضرورت کے لیے ہوگا، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین عموم میں رہا کرتے تھے اور عموم میں رہ کر محنت کیا کرتے تھے. اور اس محنت کا میدان مسجد ہے، مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے، کہ مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے یعنی گویا کہ کام کے کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے مسجد کو گویا کہ ہم اس کا محور بنائیں اور مسجد کے اندر جو ہے ساتھیوں کو لائیں اور وہاں لا کر بات کریں. اور 3 باتیں فرمائی کہ انفرادی دعوت، انفرادی تعلیم اور انفرادی عبادت. یہ 3 باتیں حضرت فرمائی، 3 باتیں. انفرادی دعوت جتنی ہوگی اس کا اثر اجتماعی دعوت میں پڑے گا، اجتماعی دعوت میں پڑے گا. اور جتنی آپ کی انفرادی دعا ہوگی، انفرادی عبادت ہوگی، نوافل کا اہتمام. فرمایا کہ نوافل کا ہمارے ساتھی بہت اہتمام فرمائے. حضرت نے اپنا واقعہ بیان کرنا ہے کہ دیکھو ہم پڑوس ملک میں گئے تھے تو وہاں پر جو مغرب کے بعد مشورہ تھا، تو میں یعنی عوامین پڑھ کے جب گیا تو وہاں کہا کہ بھائی دیکھو مشورہ مغرب کے بعد فوراً تھا لیکن تاخیر ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ نوافل کا اہتمام اگر ہمارا عملہ نہیں کرے گا تو ہم نوافل کی کیسے دعوت دیں گے، مجمع کو کیسے اٹھائیں گے، امت کو کیسے اس پہ قائم کریں گے. تو اس لیے نوافل کا اہتمام، انفرادی عبادات کو ہم مضبوط کریں اور انفرادی عبادات کو ہم جو ہے اس کے اندر قوت پیدا کریں گے تو اس کا اثر اجتماعی پر پڑے گا. اور اسی طرح انفرادی تعلیم پر، انفرادی تعلیم کا اثر بھی اجتماعی تعلیم پر پڑتا ہے. ایک بات تو حضرت نے فرمائی تھی، اس کو بیائی انہی باتوں کو میں سنا دیتا ہوں، مختصر سی باتیں وہ. حضرت نے ایک بات نہیں فرمائی تھی، اس کو انہی الفاظ کے ساتھ. اب ایک غلط اصطلاح چل پڑی ہے، کیونکہ یہ بات کچھ ایسی تھی کہ جو میں اپنے زبان یا الفاظ میں ادا کرنے کے بجائے حضرت کے الفاظ کو ادا کر دوں. اب ایک اصطلاح چل پڑی ہے اطاعت والے کہنا. وہ جب کہہ رہے تھے حضرت، تو حضرت نے تو تھوڑی دیر تک یہ فرمایا کہ مجھے اس لفظ سے انتہائی نفرت ہے. حضرت انتہائی مجھے نفرت ہے. تو فرماتے کہا کہ ایک اصطلاح چل پڑی ہے اطاعت والے کہنا، نافرمان پیدا کرنا ہے. اطاعت والے کہنے کا مطلب نافرمان پیدا کرنا ہے. حضرت صاحب اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر تم تبلیغی جماعت بن کر کام کرو گے تو امت میں فتنہ پیدا کرو گے. آپ نے اطاعت والے طے کر دیے تو اب عصیان والے بھی طے ہو گئے، یعنی نافرمانی والے بھی طے ہو گئے. یہ بد نظری ہے، یعنی ہم کسی مومن کو غیر سمجھنے لگے، یہ تفریق کا نظریہ ہے اور ہم اس کو گویا کہ اس تفریق کو نہیں کہنا چاہیے. اس کہنے پر امت جمع بھی نہیں ہوگی. ان چیزوں سے محاذ قائم ہوں گی. محاذ قائم ہوتا ہے خود اپنی ذات سے محاذ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بھی محاذ قائم کرنے نہیں دیا. منافقین کا احترام، مشوروں میں شریک ہونا، جنازوں میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ.
تو یہ بات حضرت نے فرمائی تھی کہ اس کو میں نے یہی نقل کر دی ہے۔ آگے ایک بات جو مشوروں کے مطابق ایک بات یہ حضرت کے مشورے سے اس وقت وہاں ایک بات طے ہوئی کہ ہمارے جتنے مشورے ہوں گے، جتنے جوڑ ہوں گے، وہ سب ہمارا 21 امور والا پرچہ ہی چلے گا۔ اس کے اندر ترتیب یہ ہے کہ جیسے جوڑ ہے تو ان امور کی مکمل کارگزاری ہے، مشورے ہیں تو ان امور کے بارے میں مشورہ کیا جائے کہ اس امر کو کیسے مضبوط کیا جائے، کیسے اس علاقے کے اندر اس کو طاقتور کیا جائے۔ مثلا پہلا امر ہے علماء، جب علماء کرام کے سلسلے میں جب کارگزاری کی جائے گی تو علماء کی مکمل کارگزاری ہوگی۔ مشورے میں پہلے اس امر کو لے کر پورے علاقوں والوں سے اس سلسلے میں بات کی جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ اس لیے اب کوئی اور پرچے نہیں، ایک ہی پرچہ سب جگہ پر چلے گا۔ یہ بات چونکہ عمومی تھی تو میں نے ہمارے مشورے والوں سے بھی میں نے اس کو کہہ دیا تھا، تو یہ ایک بات ہی تھی۔ تو الحمدللہ یہ چیز ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تو پچھلے جو 3 مہینے کی کارگزاری مرکز نظام الدین میں سنائی گئی تھی، وہ بھی میں 2 منٹ میں انشاءاللہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ کام چل رہا ہے اور جماعتیں نکل رہی ہے۔ ہمارے صوبے سے بھی الحمدللہ جماعتیں کافی اچھی تعداد میں نکلی۔ 3 چلے کی کل جماعتیں پورے ملک سے اس پچھلے 3 مہینے میں 5418 جماعتیں نکلی ہیں الحمدللہ، اور اس میں سے پیدل جماعتیں 2232 اور چلے کی جماعتیں 20996 اور پیدل جماعتیں 7041 اور دیگر صوبوں میں جو جماعتیں چلی ہیں وہ 4651 اور 5 ماہ کی بیرون جو جماعتیں گئی ہیں 132 جماعتیں الحمدللہ گئی ہیں۔ ہمارے صوبے سے 15 سے 16 جماعتیں الحمدللہ گئی ہیں۔ ماہ مسورہ چلے کی ماہ مسورہ 2 ماہ بیرون کی جماعتیں 36 گئی ہیں۔ ماہ مسورہ چلے کی جماعتیں 1323 گئی ہیں۔ ماہ مسورہ تشریح کی جماعتیں 4325 گئی ہیں۔ ماہ مسورہ سروزہ جماعتیں 28639 ہوئی۔ ان مساجد کی تعداد جہاں پر مکمل جماعت ایک ہی مسجد سے نکلی ہے یا اندرون ملک 4 ماہ بھیجی گئی ہیں 2559 ہیں۔ ان مساجد کی تعداد جہاں پر مکمل 5 ماہ کی جماعتیں بیرون بھیجی گئی ہیں 37 ہیں۔ ماہانہ مسجد جماعتوں کے جوڑوں کی تعداد 11940 اور 3 ماہ میں سالانہ چلے کے لیے علماء کی آمد 376 ہے۔ مسجد کی آبادی والی محنت میں الحمدللہ جو اضافہ ہوا ہے 17410۔ اس کے علاوہ حضرات علماء کرام کی بھی دوسرے سال کی جماعتیں اس وقت الحمدللہ بیرون ملک میں چل رہی ہیں۔ 2400 علماء کرام پچھلے 3 مہینے میں سال کے لیے وقت لگا رہے ہیں۔ اس وقت 800 علماء چل رہے ہیں۔ الحمدللہ کام اپنے معمول پر پوری طرح سے چل رہا ہے۔ اس لیے حضرت نے سب یعنی گویا کہ پورے عملے کو اس بات کے پر یہ کہا کہ بھائی سب ساتھی کو مطمئن کرو اور کام کے اندر انشاءاللہ اصول آداب کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس رہبری کی وجہ سے اللہ پاک ہماری مدد و نصرت بھی فرمائیں گے اور کام کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں